نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم حاجی فضل داد صاحب مرحوم، جناب محترم حاجی محمد رفیق اوان صاحب مرحوم، جناب محترم حکیم خان ظہور احمد صاحب کے والد محترم شینچی خان صاحب مرحوم، جناب محترم حافظ فیضان صاحب اور محمد امجد صاحب کے والد محترم جناب محترم محمد ایوب چچا صاحب، ان جمیع شخصیات کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ان عظیم شخصیات کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آج کی یہ محفل پاک جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب اور عوام برادران کی طرف سے منعقد ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں وہ دین عطا کیا جس دین میں زندوں کے حقوق بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے قریبی، وہ رشتہ دار، وہ ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور عالم برزخ میں جاتے ہیں، انہیں یاد بھی رکھا جاتا ہے اور ان کے حقوق بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ ہماری آج کی محفل پاک کا موضوع والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس لیے آج کی اس محفل پاک کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عظمت والدین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ آئیے ان مقامات کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے اور آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے گویا مالک کائنات اس مقام پہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، مالک کائنات فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم عبادت ہمیشہ اللہ کی کرو. عبادت اونچا بولیں گے، ہمیشہ اللہ کی کرو. اللہ تعبدوا، مالک کائنات فرماتا ہے کہ عبادت ہمیشہ اللہ کی کرو. تو گویا رب کائنات قرآن مجید کے اس مقام پہ اپنا فیصلہ سنا کے ایمان والوں کو اور انسانوں کو حکم دے رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب فرماتا ہے کہ انسانوں، تمہارے رب نے فیصلہ سنا دیا، تمہارے رب نے اپنا حکم تم تک پہنچا دیا کہ ہمیشہ عبادت اللہ کی کرو. اپنا سر رب کائنات کی بارگاہ میں جھکاتے رہو. مالک کائنات نے سب سے پہلا حق اپنے بندے پہ اپنا بیان کیا ہے اور وہ حق کے بندگی ہے. رب کائنات اپنا حق بیان کر کے صاف فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب رب کا حق ادا کر چکو اس کے بعد والدین کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، مالک کائنات نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حق کو بیان کیا. پھر سامعین محترم قرآن مجید کا دوسرا مقام دیکھیں، یہ سورۃ النساء ہے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت ہمیشہ اللہ کی کرو. عبادت ہمیشہ اللہ کی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. رب کائنات جب اپنی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، حق بندگی کو بیان کرتا ہے، ساتھ جہاں بھی جوڑ کے فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، رب کائنات کا حق بندگی ادا کر چکو تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو سامعین محترم قرآن مجید کے دیگر مقامات کو پڑھیں، سورہ لقمان کو پڑھیں. یہاں رب کائنات فرماتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. مالک کائنات فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو سامعین محترم ان تینوں مقامات کو دیکھیں. مالک کائنات نے جہاں اپنا ذکر کیا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے میرے اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا. کبھی رب کائنات فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کبھی اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کبھی اللہ فرماتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. رب کائنات یہ نکتہ سمجھا رہا ہے اے دنیا میں آنے والے انسانوں، تم پہ سب سے پہلا حق اس رب کا ہے، اس خالق کا ہے، اس مالک کا ہے جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اس رب کے حق کے بعد تم پر تمہارے والدین کا حق ہے کہ جن والدین کے ذریعے تم اس دنیا میں پہنچے ہو. تو سامعین محترم مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حق کو بیان کیا ہے. سامعین محترم یہ نقطہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہم سارے احباب جتنے تشریف فرما ہیں، ہر کسی کا زندگی گزارنے کا ایک ذاتی نظم ہے. ہر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنے نظم کے ساتھ اور اپنے انداز کے ساتھ. مثال کے طور پہ کوئی انسان ہر روز صبح اٹھتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ دفتر جاتا ہے، گورنمنٹ جاب کرتا ہے. کوئی انسان صبح اٹھتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ ڈیرے پہ جاتا ہے، جانوروں کا دودھ دوتا ہے،
کوئی انسان صبح اٹھتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، اس نے اپنی دکان کھولنی ہے، کاروبار چلانا ہے۔ گویا دیکھتے چلے جائیں، ہم جتنے احباب بیٹھے، ہر کسی کی زندگی کا ایک ذاتی سکیجول ہے، اور سامعین محترم وہ جو ذاتی سکیجول ہے وہ ہمارا اپنا تیار کردہ ہے۔ کسی کو گورنمنٹ جاب مل گئی، وہ صبح اٹھ کر گورنمنٹ جاب جا رہا ہے۔ کسی نے اپنی دکان بنائی، وہ صبح اٹھ کے اپنی دکان کھولنا چاہتا ہے۔ کسی نے جانور پال لیے، اس کا ڈیرا ہے، جانور پالتا ہے، وہ صبح اٹھ کے جانوروں کا دودھ دونے جاتا ہے۔ تو گویا سامعین محترم، یہ جو ہر کسی کی ذاتی زندگی ہے، اس زندگی کا ہر کسی کا بنایا ہوا اپنا نظم ہے، ہر کسی کا ذاتی سکیجول ہے، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے۔ آئے رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے مالک کائنات، تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہم اس دنیا میں آئے، کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ڈیرا داری کرتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی کا اپنا بنایا ہوا کوئی نہ کوئی نظم ہے، کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے، کوئی نہ کوئی سکیجول ہے۔ مولا تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو بھی بتا، کیا تو نے بھی ہماری زندگی کا کوئی سکیجول طے کیا ہے؟ کیا تو نے بھی ہمیں قرآن میں کوئی نظم دیا ہے؟ تو رب کائنات قرآن کے اسی مقام پہ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماتا ہے، اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک سکیجول دیا، ایک نظم دیا کہ جب تم ہر روز صبح اٹھو، تمہارے اوپر سب سے پہلا حق اپنے خدا کا ہے۔ پہلا حق اونچا بولیں گے، اپنے خدا کا ہے، الہ کا ہے، معبود کا ہے، رب کا ہے۔ تم پہ سب سے پہلا حق ہر روز مالک کائنات کا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ جب بھی ہر روز صبح اٹھو، وضو کرو، سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ یہ پہلا حق اللہ کا ادا ہو گیا۔ مالک کائنات نماز ادا ہو گئی، اب ہر کسی کی ذاتی زندگی ہے، اب وہ ذاتی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مولا بتا اس کے بعد ہم آگے کیا کریں؟ تو رب کائنات صاف فرماتا ہے، اللہ تعبدو، ادا کرنے کے ساتھ ساتھ باقی کام بعد میں کرنا، پہلے والدین کا حق ادا کرنا۔ ہر روز مالک کائنات نے سب سے پہلا حق ہم پہ اپنا رکھا، جو حق کے بندگی ہے، نماز فجر کا ادا کرنا ہے، اور دوسرا حق والدین کا رکھا، پہلے رب کی بارگاہ میں حاضری دو، رب کی بارگاہ میں حاضری دے چکو تو اب والدین کی بارگاہ میں حاضری دو۔ ہر روز کا یہ نظم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ سامعین محترم غور کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر روز یہ دونوں حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلا حق اپنا رکھا، اور پھر ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد اپنے ماں اور باپ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، ہمیں صبح اٹھ کر ڈیرے پہ جانا یاد رہتا ہے، آفس جانا یاد رہتا ہے، دکان کھولنا یاد رہتا ہے، لیکن ہمیں صبح اٹھ کر اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضری دینا یاد نہیں رہتا۔ ہمارے والدین آج روتے نظر آتے ہیں۔ اس دور کے والدین اولاد سے شکوے کرتے نظر، بولنا سکھایا، آج ذاتی زندگی میں مصروف ہو کے ہم ان والدین کے حق پورے کرنا بھول گئے۔ شاید بعض احباب سوچ رہے ہوں کہ ہم گھر سے دور رہتے ہیں۔ محترم، اسی آیہ مبارکہ کو آگے پڑھیں۔ آگے رب کائنات نے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر،
अहदुहुमा औ किलाहुमा। रब कायनात फरमाता है कि अगर तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम कभी भी अपने वालिदैन के सामने उफ कह के भी ना बोलना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। मालिक कायनात फरमाता कि उनके सामने कभी उफ भी ना करना। अब सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले जिंदगी के खास हिस्से को बयान किया। मेरे अल्लाह ने फरमाया अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुढ़ापे का जिक्र करके साथ अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ भी ना करना। ज़हन सवाल करता है, मौला तूने पहले बुढ़ापे का जिक्र किया और बुढ़ापे के साथ जोड़ के क्यों फरमाया कि उनके सामने उफ भी ना करना? इसलिए कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है उसकी तबीयत में फिर बचपना आता है। जब इंसान की उम्र बुढ़ापे की तरफ जाती है मिजाज में फिर बचपना आ जाता है। और बचपना क्या है? सामीन तवज्जो करेंगे, बचपना किसे कहते हैं? हमारे बच्चे हमसे अगर कोई शय मांगते हैं, एक बार मांगी, 2 बार मांगी, 3 बार मांगी, 100 बार हमारे बच्चे एक ही लफ्ज दोहराते रहते, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे शवारमा चाहिए। ये देखते चले जाएं, जो शय बच्चे मांगने लगे 1 मिनट के अंदर 30-30, 40-40 बार उस शय का जिक्र होता है। वालिदैन है, मां बाप अपनी औलाद से प्यार करते हैं और जब प्यार करते हैं वो जितनी बार मांगते हैं मां बाप अपने बच्चों का मुंह चूमते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। रब कायनात उसी तरफ फिर इशारा कर रहा है, ए अपनी औलाद को पालने वालों, अगर औलाद 1000 बार भी एक शय का नाम पुकारती है तुम उकताते नहीं हो। जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में चले जाएं वो भी बार बार एक शय तलब करेंगे, एक शय मांगेंगे। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर। वो 1000 बार भी एक शय का नाम पुकारे तुम उनके सामने कभी उफ भी ना करना। फिर इशारा एक और तरफ है, बच्चे तो बच्चे हैं, वो उनको जो शय देते हैं वो हजम कर जाते हैं, लेकिन मां बाप बुढ़ापे को चले गए। अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब्बा जी को शुगर हो गई, इनको मीठा नहीं देना, लेकिन वालिद मोहतरम सारी जिंदगी से मीठा खाते रहे। और जिस बंदे को जो शय मना की जाती है उसकी तलब उसी शय की बढ़ जाती है। अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि मीठा इनके लिए जहर कातिल है, अगर खाएंगे तो मौत यकीनी है। अब्बा जी घर आए और अब्बा जी कहते पुत्र मीठा दे। अब बेटे पर इम्तिहान है कि वालिदे मोहतरम मीठा मांगते हैं और डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्होंने खाया तो बीमारी बढ़ जाएगी, मौत वाक़ई हो सकती है। ये इम्तिहान आ गया बेटे पर। अगर देख कि वो 1000 बार कोई शय मांगे जो उनके लिए बेहतर ना हो, अच्छी ना हो, तुमने देनी भी नहीं है, उन्हें झिड़कना भी नहीं है, हिकमत के साथ उन्हें टालना है, हिकमत के साथ उनको उस शय से बचाना है और बेअदबी भी नहीं करनी। फिर मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि अपने वालिदैन से जब भी कलाम करो तुम रहीमी के साथ, करीमाना जुमलों के साथ, बड़े अदब और एहतिराम के साथ वालिदैन से कलाम करो। और आगे रब कायनात ने इंतहा कर दी अदब सिखाने की। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। अल्लाह फरमाता है और तुम अपने वालिदैन के लिए अपने दोनों बाजू अदल, आजजी, इनकिसारी और अदब के साथ फैलाए रखो।
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازو رگا میں عرض کرتے رہو مولا میرے والدین پہ ہمیشہ رحم کر، میرے والدین پہ فضل کر، والدین پہ کرم کر، مولا اسی طرح میرے والدین پہ تو رحم کرتا رہے جس طرح میرے بچپن میں مجھ پر رحم میرے والدین نے کیا۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن مجید کے مقامات ہیں۔ کبھی رب کائنات فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت فرما دی، ہم نے انسان کو حکم دے دیا کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ سامعین، یہ جو لفظ احسان ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سامعین، ایک ہے عدل کرنا، عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنا کسی کو دیا جائے اتنا واپس لوٹایا جائے۔ اگر کوئی آپ کو 1000 روپیہ دے، اگر 1000 روپیہ ہی واپس لوٹائیں تو یہ عدل ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو 1000 دے اور آپ جب واپس لوٹانے لگیں تو 2000 دے دے، وہ عدل نہیں رہتا، وہ فضل ہو جاتا ہے، وہ احسان ہوتا ہے۔ پورا قرآن پڑھے، جب والدین کے ساتھ سلوک کا معاملہ آیا رب کائنات نے عدل کا ذکر نہیں کیا، مالک کائنات نے احسان اور حسن سلوک کا ذکر کیا کہ تمہارے والدین نے تم پر جتنا احسان کیا، رحم کیا، اپنی طرف سے شفقت و محبت لوٹائی، تم اولاد ہو، تم پر لازم ہے کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے جائے۔ تو سامعین محترم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، سونے محبوب سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، حضور نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد دوسرا افضل عمل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر حضور نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بعد افضل ترین عمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ سونے آقا ہمیں بتائیں سب سے افضل عمل کیا ہے اور سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے پہلا عمل بتایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم بر الوالدین، نماز کے بعد جوڑ کے حضور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کرتے۔ یہاں پر بھی ترتیب قائم رہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پر بھی ترتیب جو قرآن نے دی، پہلے نماز ہے، پہلے عبادت ہے، پہلے بندگی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے بھی فرمایا سب سے پہلا حق تم پہ رب کا ہے، رب کے بعد دوسرا حق تمہارے والدین کا ہے۔ تو سامعین، جب والدین کا ادب کرنے اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا تو رب کائنات نے مومن اور کافر کی بھی تخصیص نہیں کی۔ بڑا اہم اور لطیف نکتہ ہے، یہاں تک کہ اگر والدین کافر و مشرک بھی ہوں تب بھی ان کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ صرف ایمان والے ہی والدین کا ادب نہیں، اگر والدین بے عمل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یہاں تک کہ کافر و مشرک بھی ہو تب بھی اولاد پر لازم ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے جو احکامات دیے کہ اگر والدین
اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو نہ مانو، اگر والدین اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو نہ مانو، اللہ رسول کی نافرمانی کے علاوہ والدین جو حکم دیں ان کا ماننا اولاد پر ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں اور شریعت مطہرہ میں میرے اللہ نے والدین کا اتنا مقام اور احترام بیان کیا۔ پھر سامعین محترم، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کون کون چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ سب چاہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب سامعین محترم، کامیاب کون بنتا ہے اور کامیابی کی کنجی کیا ہے، اس کی طرف غور کیجئے گا۔ ہم سارے لوگ کامیاب ہونے کے لیے دعائیں کرواتے ہیں اپنے اساتذہ سے، کروانی چاہیے۔ ہم دعائیں کرواتے ہیں اپنے مشائخ سے، کروانی چاہیے۔ ہم دعائیں کرواتے ہیں اپنے پیران کرام سے، کروانی چاہیے۔ لیکن سامعین محترم، یہ نقطہ دل کی تختی پہ لکھ کے جائیں، جس کے ماں باپ گھر میں ناراض بیٹھے ہیں، اگر وہ اپنے پیر کے پاس جا کر، استاد کے پاس جا کر، یہاں تک کہ وقت کے مجدد کے پاس جا کر بھی دعائیں کرواتا رہے گا، رب تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے باہر کسی کے پاس جا کر بھی کامیابی کی دعا کرواتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ رب کائنات نے ایک انسان کے لیے سب سے اعلیٰ پیر اس کے ماں اور باپ کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک انسان کے سب سے بڑے پیر اس کے ماں اور باپ ہیں۔ ایک انسان کے سب سے بڑے رہنما اس کے ماں اور باپ ہیں۔ آج کے اس معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، اس دور میں ماں باپ در بدر دھکے کھاتے نظر آتے ہیں۔ اولادیں والدین کا کہنا ماننا چھوڑ گئی۔ اس دور میں وہ اولادیں جن کے پاس چند ٹکے آ جائیں، چند پیسے آ جائیں، وہ اولادیں والدین کا ادب کرنا چھوڑ گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب کائنات کسی کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ رب کائنات نے اس دنیا میں ہم پہ سب سے پہلا حق ہمارے ماں اور باپ کا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے سونے آقا میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تلوار اٹھانا چاہتا ہوں، غلبہ دین حق کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، ارے جہاد کی خواہش کرنے والے مجھے بتا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے نعم جی حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، حضور فرماتے ہیں کہ بس لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، ان کی جا کے خدمت کر، ان کی خدمت کے اندر ہی تمہارا جہاد ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی خدمت کرنے کو جہاد جیسا عمل قرار دیا۔ پھر سامعین محترم، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، میرا رزق بڑھ جائے،
جتنے ہم بیٹھے ہیں جس کے پاس جا کے پوچھیں گے بھی کیا صحت اچھی چاہتے ہو، فوراً بولے گا ہاں میں تو ڈاکٹر کے پاس ہزاروں روپے فیس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بیماری کوئی نہ لگے۔ ہر بندہ اپنی صحت کے معاملے میں بڑا حساس ہے۔ سامعین محترم، اسی صحت کو لے کر ہم ہزاروں لاکھوں روپے ڈاکٹرز کو فیس دے دیتے ہیں، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یمد لہ فی عمرہ، حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ پھر سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا محبوب وہ 3 قسم کی دعائیں کون سی ہیں، اور وہ دعائیں کرنے والے کون ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ہمیشہ قبول کرتا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 حضور فرماتے دعوت المظلوم، اگر مظلوم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کائنات اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، پھر حضور فرماتے ہیں اگر مسافر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کائنات مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ، اگر والدین رب کائنات کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب کائنات ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ تو اب سامعین محترم، جو والدین بیٹھے ہیں میں ان کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے لیے زبان سے بد دعا کے کلمات نہ نکالا کریں۔ جب اولاد تنگ کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی، مائیں یا باپ بعض اوقات تنگ ہو کر غیر ارادی طور پر دل سے نہیں چاہتے لیکن زبان سے سخت جملے نکالتے، انشاءاللہ تیرا چنگا نہ ہوئے، یا اس سے آگے کیا کیا جملے زبان سے نکلتے ہیں۔ خدا کے لیے جو والدین بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی زبان سے بد دعا کے کلمات نہ نکالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ، والدین کی زبان سے اولاد کے لیے جو جملے نکل جاتے ہیں مولا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کے جملے نکالا کریں۔ اور اولادوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ارے جوان بیٹوں اور بیٹیوں، ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھو اور ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب کائنات نہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا نہ تمہاری نمازیں قبول کرے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صدقے جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محبوب کائنات فرماتے کالا امک، حضور فرماتے تم پہ سب سے پہلا حق تمہاری ماں کا ہے۔ صحابی پھر سوال کرتے ثم من، حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور دوسری بار پھر فرماتے امک، تم پہ دوسرا حق بھی تمہاری ماں کا ہے۔ صحابی پھر سوال کرتے ثم من، حضور تیسرا حق کس کا ہے؟ تاجدار کائنات پھر فرماتے امک،
تیسرا حق بھی تجھ پہ تمہاری ماں کا ہے۔ صحابی پھر سوال کرتے ہیں ثم من، تاجدار کائنات اب ارشاد فرماتے ہیں ابوک، اب تجھ پہ حق تمہارے باپ کا ہے۔ ذہن سوال کرتا ہے، ماں اور باپ ان دونوں سے رب کائنات نے اولاد کو وجود بخشا، تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پہلے ماں کے حق کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سامعین محترم، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل اور انصاف کرنے پہ قربان جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ماں کے وہ 3 دور تھے، جو 3 ادوار ماں اپنی اولاد کے لیے بڑی مشکل سے گزارتی ہے۔ تاجدار کائنات کی نگاہ میں ماں کے وہ 3 دور تھے۔ جب محبوب علیہ السلام نے پہلی بار فرمایا امک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں وہ 9 مہینے تھے، جو 9 مہینے ماں اپنی اولاد کو بڑی مشکل سے اپنے بطن میں سنبھالتی ہے۔ سامعین محترم، بڑا لطیف اور اہم نکتہ، ماں 9 ماہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہر روز جیتی ہے، ہر روز مرتی ہے۔ صبح و شام اس ماں کی طلب صرف یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد بچ جائے۔ ماں کے کھانے پینے کے معاملات بدل جاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات بدل جاتے ہیں، سونے جاگنے کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف دیکھے، محبوب کائنات کی نگاہ میں وہ پہلے 9 ماہ کا دور تھا۔ میرے حضور نے فرمایا ارے بندے، تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا ثم من، حضور اس کے بعد اگلا حق کس کا ہے؟ حضور نے پھر فرمایا امک، تاجدار کائنات کی نگاہ میں اب وہ دوسرا مشکل دور تھا، جس مشکل لمحے سے گزر کے اس ماں نے اس بچے کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ کتنی مائیں ہیں اپنی اولادوں کو دنیا میں لانے کی خاطر خود دنیا سے چلی جاتی ہے۔ گویا ماں ایک نئی زندگی کو جنم دینے کے لیے پہلے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتی ہے۔ حضور کی نگاہ میں وہ دوسرا دور تھا۔ حضور نے فرمایا امک، تجھ پہ دوسرا حق بھی تمہاری ماں کا ہے۔ صحابی پھر سوال کرتا ہے ثم من، حضور اس کے بعد حق کس کا ہے؟ اب تاجدار کائنات کی نگاہ میں ماں کا وہ تیسرا مشکل دور تھا۔ وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا، اب کم و بیش 2 سال وہ ماں اپنی ہڈیاں پگھلا کے اور ہڈیاں گھول کے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے۔ اس ماں کا اپنا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اپنے بچے کا جسم مضبوط کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ میں یہ تیسرا دور تھا۔ حضور نے فرمایا امک، ارے بندے، تجھ پہ تیسرا حق بھی تیری ماں کے اس دور کا ہے۔ لیکن سامعین، ہم حضور کے امتی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے، آئیں اپنے من میں جھانک کے دیکھے تو صحیح، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ماں اور باپ کے یہ حق پورے کر رہے۔ پھر سامعین محترم، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ جس کا باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔
پھر سامعین محترم اختتام پہ آتے ہوئے ایک واقعہ کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. امام طبرانی نے نقل کیا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا کہ ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے باپ کا ایک کیس لے کے حاضر ہو گیا، اور وہ بیٹا حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتا ہے کہ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑی مشکل سے مال کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، گھر لا کے رکھتا ہوں، تو میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا کمایا ہوا پیسہ اڑا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے باپ کو سمجھائیں کہ میری کمائی کا پیسہ اس طرح خرچ نہ کیا کرے. یہ ایک انوکھا کیس تھا جو حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باپ کو بلا بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نمائندہ گیا، جس نے جا کے اس بوڑھے باپ کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کی ہے، اور آپ کے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ میرا باپ میرا کمایا ہوا پیسہ میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا. اس باپ کو جب خبر ہوئی کہ میرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں میری شکایت کی، باپ بوڑھا تھا، اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. وہ بوڑھا باپ روتا روتا حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی طرف وہ آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ اندر ہی اندر اپنے بیٹے کے حوالے سے چند اشعار بننے لگا، ذہن میں چند اشعار کہنے لگا. وہ بیٹا حضور کی بارگاہ میں تھا، باپ حضور کی خبر اور اطلاع پا کے اور حکم پا کے حضور کی بارگاہ کی طرف آ رہا تھا. باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ذہن میں کچھ سوچے تھی، ذہن میں کچھ فکریں تھی. وہ باپ چلتا چلتا جب حضور کی بارگاہ میں آیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بھی تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف شکایت کی ہے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے، بتاؤ کیا وضاحت کرنا چاہتے ہو. ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باپ سے سوال کیا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، رب کائنات نے اپنا سلام بھیجا، اور ساتھ مالک کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب، اس باپ سے اس عمل پر سوال کرنے سے پہلے جو سارے راستے میں یہ باپ سوچتا آیا ہے، جو افکار تھے، جو سوچے تھی، جو رونا تھا، جو اشعار تھے، وہ اشعار پہلے اس سے سنے جائے. میرے حضور نے فرمایا کہ ارے بوڑھے باپ، رب کائنات کا حکم آیا ہے، کیس پہ بات بعد میں کریں گے، پہلے بتاؤ سارے راستے میں سوچتے کیا آئے ہو، اشعار کیا کہتے آئے ہو. وہ بوڑھا باپ حضور کی محبت میں فرشتہ ہو کے کہتا ہے کہ محبوب صدقے جائیں آپ کے رب پر، وہ اشعار جو ابھی تک میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، آپ کے رب نے سن لیے. اب
اب حضور کی بارگاہ میں وہ بوڑھا باپ وہ سوچے بیان کرنے لگا. وہ کہتا ہے محبوب کائنات جب مجھے خبر پہنچی کہ میرے بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں میرا کیس کیا ہے اور میری شکایت کی ہے، اے محبوب کائنات میرا ذہن لوٹ گیا ماضی کی طرف کہ جب اس بیٹے کی امید لگی تھی ہماری زندگی کا ماحول بدل گیا تھا. ہمیں خوشی بھی تھی لیکن ہم نے اپنا کھانا آدھا کر دیا، اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگے. جب اللہ رب العزت نے یہ بیٹا ہمیں عطا کیا ہم نے اپنا کھانا گھٹا کے اس کی ضروریات کو پورا کیا. حضور میں سارا دن دیہڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں تنگاری اٹھاتا، میں کسی چلاتا، ذہن میں صرف ایک سوچ ہوتی کہ اس بیٹے کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اے محبوب کائنات اگر کبھی رات کو یہ بیٹا بیمار ہو جاتا، بیمار یہ ہوتا ساری ساری رات میں جاگتا، بیمار یہ ہوتا اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دوائیاں لینے کے لیے ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس مارا مارا میں پھرتا. اے محبوب کائنات اس کے لباس کی خاطر میرا لباس آدھا ہو گیا، اس کے کھانے کی خاطر میرا کھانا آدھا ہو گیا، اس کے جوتوں کی خاطر اپنے جوتے ٹوٹے ہوئے پہن کے چلتا رہا. محبوب کائنات میں مزدوری کرتا، میں دیہڑی کرتا، محنت کرتا، وہ محنت کرتے کرتے میری کمر جھک گئی، اسے کھلاتا رہا اس کی کمر اٹھ گئی. اے محبوب کائنات میں کمزور ہوتا گیا، میرا بیٹا مضبوط ہوتا گیا، لیکن اس کا مضبوط ہونا دیکھ کر میرے دل میں حوصلہ ہوتا کہ یہ میرے بڑھاپے کا حوصلہ ہوگا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. محبوب آج جب یہ سہارا بننے کے قابل ہوا ہے تو یہ میری شکایتیں آپ کی بارگاہ میں کرتا. حضور جب یہ کچھ کمانے کے قابل ہوا ہے تو آپ کی بارگاہ میں میرا کیس لاتا ہے. اس باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھما چھم برس رہی تھی. جب اس باپ نے اپنی بات مکمل کی تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں، اس بیٹے سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے فَذْهَبْ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ. حضور نے فیصلہ سنا دیا، ارے جوان بیٹے پلٹ جا محمد عربی کا فیصلہ سن لے، آج سے تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. ارے جوان بیٹو خدا را اگر کچھ کمانے کے قابل ہو گئے ہو تو اس کمائی کو الگ نہ سمجھو، وہ کمائی اپنے ماں اور باپ کے ہاتھوں میں دو، اتنی برکت ہوگی جو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. انشاءاللہ. جو کما کے لاؤ ماں باپ کے ہاتھوں سے گزارو، پھر دیکھو رب کائنات کیسی نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. پھر سامعین محترم چونکہ وقت کافی بیت گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اگر اس کے طریقے اور ضابطے سمجھے جائیں تو سامعین محترم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ والدین سے محبت کی جائے. والدین سے محبت کی جائے، پھر والدین کا ادب اور احترام کیا جائے، اور والدین کا ادب و احترام ایسا کہ ساری زندگی کبھی
اپنی زبان پہ ماں اور باپ کا نام نہ آئے، امی جی کہہ کے پکارے، ابو جی کہہ کے پکارے، والد محترم کے ساتھ چلیں تو کبھی بھی اپنے والد محترم سے قدم آگے نہ جائے۔ والدین کے پاس بیٹھ کے کھانا کھائیں تو اچھے لقمے، اچھی روٹی، اچھا کھانا والدین کے سامنے کرے۔ اللہ یہ والدین کا ادب اور احترام ہے۔ ذاتی طور پہ آپ کی خدمت سے انہیں سکون ملے، آپ کی خدمت سے والدین کو سکون ملے۔ اور اختتام کر رہا ہوں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ بھی اپنے والدین کی خدمت جاری رکھے۔ جن کے والدین چلے گئے ان کی خدمت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن کے رہے، ساری زندگی نیکی کے راستے پہ چلے، والدین کے لیے اسی طرح محافل ایصال ثواب سجائے، والدین کے لیے صبح و شام مغفرت کی دعا کریں، اگر ممکن ہو تو ہر روز والدین کی قبر پہ حاضری دیں، ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتہ کے بعد جائیں، ہفتہ کے بعد ممکن نہ ہو تو مہینے کے بعد جائیں، گویا جب موقع ملے والدین کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اور والدین کے اگر رشتہ دار زندہ ہیں تو والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اجر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ملے گا۔ اگر والدین کے دوست زندہ ہیں، والد محترم کے دوست اور والدہ محترم کی سہیلیاں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، انہیں کھانے پہ بلائیں، استطاعت ہو تو انہیں کپڑے دیں، عزت سے پیش آئیں، تو وہ اگر والدین کے رشتہ داروں کا، دوستوں کا احترام کریں گے تو رب کائنات اجر وہی دیتا رہے گا۔ تو گویا سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نقطہ سمجھ آیا کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ جس کے والدین راضی ہیں رب کائنات ان پر راضی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کا، جناب محترم عزت نور صاحب کا، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کا، کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ کی اس محفل پاک میں حاضر ہو سکوں۔ آپ نے حکم کیا، میں لاہور سے چل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ الحمدللہ ہمارا ماہانہ درس عرفان القرآن منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں چلتا ہے، جو انشاءاللہ تعالی اس ماہ بھی کم و بیش شاید کوئی 18 سے 20 تاریخ انشاءاللہ تعالی منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں نماز مغرب تا عشاء ہمارا درس عرفان القرآن آئے گا۔ اب تمام احباب کو دعوت محبت ہے کہ اسی طرح جوق در جوق تشریف لایا کریں، اور وہ درس عرفان القرآن بر وقت نماز عشاء سے پہلے مکمل ہوتا ہے، اور نماز عشاء اپنی جماعت کے وقت پہ وہاں پہ ادا کی جاتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ رب العزت کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے استاذ
حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔